آج کا ہمارا ٹاپک فنکشن آف لٹریچر کے اوپر ہے۔ یہ ایمرجنگ فارم آف لٹریچر کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انٹرٹینمنٹ اینڈ ایستھیٹک پلیئر، ایکسپلوریشن آف ہیومن ایکسپیرئنسز، کلچرل پرزرویشن، کمیونیکیشن آف آئیڈیاز، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکشن۔ لٹریچر کا سب سے امپورٹنٹ ورک، لٹریچر کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن انسان کی زندگی کے بارے میں ہر معلومات کو اکٹھا کرنا اور صدیوں اپنے اندر سمائے رکھنا ہے۔ لٹریچر کو جب ہم ڈیپلی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کیسے شروع ہوئی تھی اور کیسے جا رہی ہے، آگے کیسے ہوگی، اس کے بارے میں لٹریچر ہمیں مکمل ڈیٹیل دیتا ہے۔ تو لٹریچر کی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ واسٹ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں لٹریچر سے مراد کوئی بھی ریٹن اور اسپوکن ورک ہو سکتا ہے جس کے اندر انسانوں کے ایموشنز، آئیڈیاز اور ایکسپیرینسز کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ ان انسانوں کا تعلق ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ سے ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کس طرح کے انسان تھے، وہ کس طرح کا سوچ رکھتے تھے، وہ کس طریقے کے تجربات سے گزرے۔ تو ان سارے چیزوں کے بارے میں لٹریچر نے ایک میڈیم سیٹ کیا ہے جس کے اندر فکشن، نان فکشن، پوئٹری، ڈرامہ، پلیز وغیرہ کے ذریعے سے ہم تک انسانوں کے جذبات، احساسات، خیالات کو پہنچایا جاتا ہے۔ خیالات تھاٹس کو کہتے ہیں، جذبات ایموشنز کو کہتے ہیں، احساسات فیلنگز کو کہتے ہیں۔ لٹریچر کے ان فارمز میں فکشن سے مراد ہے من گھڑت کہانیاں، پوئٹری سے مراد ہے ایکسپریسو یوز آف لینگویج جس کے اندر کوئی انسان اپنے تھاٹس کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے فیلنگز کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ایکسپیرینسز کو آڈینس تک پہنچاتا ہے۔ ڈرامہ جو کہ اسٹیج کے اوپر پرفارم کیا جاتا ہے، جس کے اندر کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک مورل لیسن ہوتا ہے۔ نان فکشن سے مراد ہے کوئی بھی ڈاکومنٹری جس کے اندر ریئل فیکٹس ہوتے ہیں، جس کے اندر ریئل انفارمیشن ہوتی ہے، ریئل انسان ہوتے ہیں۔ لٹریچر ہمیں نہ صرف انسانوں کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ لٹریچر کے اندر ڈفرینٹ جونراز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے من پسند جونرا کو پڑھ کر انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ کافی زیادہ کامک ناولز ہوتے ہیں، ٹریجک ناولز ہوتے ہیں، اس کے اندر رائٹر نے ورڈز کا استعمال، تھیم کا استعمال اور نریشن کا استعمال اتنے بہترین طریقے سے کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ریڈر کو ایموشنلی، انٹلیکچولی اس کام کے ساتھ انگیج رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے ریئل ورلڈ سے تھوڑی دیر کے لیے اسکیپ ہو سکیں اور اس آئیڈیل ورلڈ کے اندر انٹر ہو جائیں جہاں ہمیں وہ ایستھیٹک پلیئر مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایستھیٹک پلیئر کے لیے رائٹر اس کے اندر فگر آف اسپیچ کا استعمال کرتا ہے جس میں وہ امیجری، سمبولزم، میٹافور وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے اس کام کو ریڈرز کے لیے اٹریکٹیو بناتا ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ایکسپلوریشن آف ہیومن ایکسپیرئنسز آتے ہیں جس سے مراد ہے لٹریچر ہمیں انسانوں کے ایموشنز، ریلیشن شپس اور سوسائٹل ڈائنامک یعنی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی چینجنگز آتے ہیں ان کے لیونگ سٹائل میں، ان کے تھاٹس میں، ان کے کلچر میں، ان کے ٹریڈیشن میں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی ہیومن ایکسپیرئنسز کو ایکسپلور کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس کلچرل پرزرویشن آتا ہے جس سے مراد ہے لٹریچر انسانوں کے کلچر کو بھی پریزرو کرتا ہے، ان کے ہسٹری، ان کے ٹریڈیشن، ان کے ویلیوز کے بارے میں بھی کافی زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کلچرل پرزرویشن کے بارے میں کچھ فوک ٹیلز، مت اور ایپک نریشن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے جو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کے اندر بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس کمیونیکیشن آف آئیڈیاز آتا ہے جس سے مراد ہے لٹریچر ہمیں ایک ایسا میڈیم پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آئیڈیاز، اپنے فلاسفیز اور اپنے آئیڈیالوجیز کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آتھر ایلیگریز، میٹافورز اور سمبولزم کا استعمال کرتے ہوئے کمپلیکس کانسیپٹس کو ریڈرز تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں تاکہ ریڈرز ان کے ڈیپر میننگ کے بارے میں انٹرپریٹ کر سکیں۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکشن آتا ہے، یعنی لٹریچر ہمارے ریڈرز کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے ورلڈ کے بارے میں کریٹیکلی سوچ سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں مورل ڈائلیماز، سوسائٹل ایشوز اور کمپلیکسٹیز آف ہیومن نیچر کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے انٹلیکچوئل گروتھ میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔